السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول آئینور ایپیسوڈ نمبر 13 پارٹ نمبر 21 22 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ناظرین، اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پر لیٹی تھی جب دروازہ کھلا اور کولون کی خوشبو کمرے میں چاروں جانب پھیل گئی۔ آئینور اس خوشبو سے بخوبی واقف تھی، اس لیے ٹس سے مس نہ ہوئی، یوں ہی لیٹی رہی۔ کردم دروازہ کھول کر خوابگاہ میں داخل ہوا اور ایک نگاہ اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ کٹ پٹ کی آواز پر آئینور نے بازو آنکھوں پر سے ہٹا کر اس کی پشت کو گھورا۔ کردم گھڑی وغیرہ اتار کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور اس نے ایک نظر بھی آئینور کو نہیں دیکھا تھا۔ آئینور اس کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران ہوتی اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کردم بھی شب خوابی کا لباس بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا اور سنجیدہ چہرہ لیے صوفے پر جا بیٹھا۔ آئینور حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھے گا، مگر وہاں تو خاموشی تھی، ہنوز خاموشی۔ نہ پوچھے مجھے کیا، کون سا اس کے پوچھنے سے ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ بڑبڑائی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے کا پوچھ لیا۔ کھانا لاؤں؟ نہیں، بھوک نہیں ہے، کردم نے کہتے ہوئے سگریٹ سگلا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور آئینور ایک بار پھر بازو آنکھوں پر رکھ کر سو گئی۔ ادھر صوفے پر بیٹھا کردم کافی دیر یوں ہی سگریٹ سلگاتا رہا۔ جب کہیں دماغ جا کر ٹھنڈا ہوا تو چہرہ موڑ کر آئینور کی طرف دیکھا جو مزے سے بیڈ پر لیٹی آرام فرما رہی تھی۔ اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پر رکھا۔ بازو ہٹایا اور کردم اس کی حرکت پر آئینور کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم کل جھوٹ بول کر کیوں گئی تھی؟ جو اسے کچھ سخت سنانے کا سوچ رہی تھی۔ کردم کی بات پر ارادہ ترک کرتی نہ سمجھی، اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، کون سا جھوٹ ہے؟ اتنی معصوم تم نہیں ہو جتنی بن رہی ہو، اتنے اچھے سے جانتی ہو کس بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولا، غصے کے باعث آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ آئینور پہلے تو الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر جب کچھ تھوڑا پلے پڑنے لگا تو گہرا سانس لے کر کل کی ساری رودات سنا کر اس کے گوش گزار کر دی۔ جب تم انہیں اسٹیشن چھوڑنے آئی تھی تو گھر واپس آنا چاہیے تھا نا، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آئینور کی بات سن کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی تھی، تھک گئی ہوں اس قید میں رہ کر، مجھے کھلی فضا میں سانس لینا تھا آزادی سے۔ وہ چلا اٹھی اور کہ تبھی ایک شدید لہر اس کی گردن سے ہوتی ہوئی دماغ تک جا پہنچی اور سر وہی سن ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر کو تھام لیے۔ کردم تو غصے میں تھا، اس کی حالت دیکھ کر ایک دم نرم پڑ گیا۔ وہ فکر مند ہوتا اس کے سرہانے آ بیٹھا۔ دوسری طرف ابھی خاموش تھی۔ لیٹ جاؤ، کردم نے کہتے ہوئے اسے شانے سے تھام کر لٹایا اور ایسے کہ آئینور کا سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے خاموشی سے لیٹ گئی۔ کردم اس کا سر سہلاتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں تکلیف رقم تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر اس کی تکلیف کا باعث بن چکا تھا۔ وہ یوں ہی سر دباتا اس کے لیے چہرے کو تکتا رہا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، اس نے ہاتھ روک کر آواز دی، مگر آئینور کا سر اپنی گود میں ہی رہنے دیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت سیما خالہ کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہے، ویسے بھی اس کا اچھا برا سب جانتی تھی اور اس کے سامنے شرم کیسی۔ اس کی اجازت دیتے ہی دروازہ کھلا، مگر خوابگاہ میں آنے والی سیما خالہ نہیں، لیلا تھی، اور دیکھتے ہی کردم کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور اس کی اجازت سے اندر آئیں، وہ غصے سے بولی۔ کردم کی آواز پر آئینور نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جس کی نظریں دروازے کی طرف تھی۔ آئینور نے بھی چہرہ موڑ کر بائیں جانب دیکھا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ لیلا بھی بے یقینی سے آئینور کو دیکھ رہی تھی جس کا سر کردم کی گود میں تھا۔ کردم نے اس کی نظر آئینور پر جمی دیکھی تو ایک بار پھر آئینور کا سر دبانا شروع کر دیا، اور لیلا تو اس حالت میں یوں تھی کہ مانو صدمے سے بھی ہوش ہو جائے گی۔ کل تک جو لڑکیوں سے اپنے نخرے اٹھاتا آیا تھا، آج وہ ایک لڑکی کے نخرے اٹھا رہا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے۔ تم سے پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے بلایا تھا، ابھی مجھے یہاں بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جو یہاں سے۔ لیلا کی بات پر کردم تیش سے بولا۔ لیلا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں جا رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے یا کردم کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دے جہاں سے اس کا سایہ بھی آئینور پر نہ پڑے۔ اب تم پھر چیخنے چلانے مت شروع ہو جانا، کردم اسے یوں خود کو گھورتے دیکھ کر بیزار سے بولا۔ وہ اب تنگ آ گیا تھا اس کے چیخنے چلانے سے۔ کیوں نہ کچھ بولوں؟ ہم جب بلا ہی لیا تھا، رات اس کے ساتھ گزار لینی تھی، بھیج کیوں دیا واپس؟ وہ دانت پر دانت جما کر بولی، بکواس بند کرو اپنی۔ کردم جو پہلے ہی غصے میں تھا اب بھڑک اٹھا۔ کیوں بند کروں؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آپ کے لیے جو اب کترا رہے ہیں۔ ایک اور لفظ مت بولنا ورنہ مجھ سے غلط نہ ہو جائے۔ وہ گھرایا، میں نے انہیں نہیں بلایا، نہ ہی میری کوئی اس سے ناجائز اولاد ہے۔ اور اس کی بات پر
نے چونک کر اسے دیکھا، مطلب وہ سن چکا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، کیا سوچ رہی ہوں کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا، جب تم اپنی پھپھو سے میری عورتوں سے تعلق اور ان سے ناجائز اولادوں کا رونا رو رہی تھی، تبھی میں گھر آ گیا تھا، مگر تمہاری اس بکواس کی وجہ سے میں واپس چلا گیا کہ کہیں غصے میں تمہیں نقصان نہ پہنچا دوں۔ اور ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مجھ سے بے حد بے پناہ نفرت ہے، مگر جب تم میرے اندر کے معاملات سے آگاہ نہیں تو آئندہ اپنی زبان سے زہر اگلتے وقت اچھے سے سوچ لینا۔ اپنی بات کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور دائیں بازو کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ آئینور شرمندہ سی وہی نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس کے بعد آئینور کی آواز نے اس کی خاموشی کو توڑ دیا۔ اور میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کی بات پر کردم ایک پل کے لیے ہل نہ سکا، پھر بازو ترچھا کر کے کنیوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، جہاں اچھائی ہو وہاں برائی بھی ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے مجھ میں لاکھ اچھائیاں صحیح، مگر میری یہ زبان مجھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کچھ ایسا نہ بولوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے تاکہ خود کو پہنچی تکلیف میں کچھ کمی کر سکوں۔ اسی وجہ سے آئینور کی سر اٹھا کر اس طرح دیکھا اور وہ ویسا ہی لیٹا تھا۔ وہ مزید بولی تھی، میں نے جو کچھ بھی بولا صرف زبان سے بولا۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت موجود نہیں، کیونکہ نفرت سے گناہ کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ کرنے سے نہیں، مجھے آپ کی سرگرمیوں سے نفرت ہے، آپ سے نہیں۔ اب کی بار کردم کی آنکھوں سے بازو ہٹاتا پورے کا پورا اٹھ بیٹھا۔ آئینور نے اس کی نظریں خود پر دیکھ کر چہرہ جھکا لیا اور چل کر بیڈ کی جانب دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ مجھ سے نفرت نہیں تو کیا ہے یہ؟ کردم واپس لیٹتے لیٹتے پوچھنے لگا۔ آئینور کی اس طرح پشت تھی، وہ مسکرا دی۔ اس سوال کے پوچھے جانے کی اسے توقع تھی۔ کچھ نہیں، صفا چٹ انکار کر دیا۔ کردم مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئینور نے خاموشی کو توڑا اور بولی، میں آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں۔ اور اس کی بات سن کر کردم چپ رہا، کچھ نہیں بولا۔ میں آپ کی بیوی بننے کو تیار ہوں، میں اپنے رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتی ہوں، اور نکاح کو بھی۔ پھر بھی کردم کچھ نہیں بولا، خاموش رہا۔ آئینور کردم کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ معاف کر دیں مجھے، پھر غلطی نہیں ہوگی۔ کردم اٹھ کر بیٹھا، وہ بہت خوش تھا، مگر آئینور کے سامنے نخرے کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور الماری میں سے ایک ریڈ کلر کا دلہن والا سوٹ لے کر آیا اور آئینور کو دیا۔ میں اپنی بیوی کو دلہن کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئینور خاموش ہوگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں پہن سکتی نا؟ کردم، آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ کردم مسکرا دیا اور جا کر سو گیا۔ آئینور بھی خاموشی سے جا کر بیڈ کی طرف دوسری طرف لیٹ گئی۔ صبح آئینور کی آنکھ دیر سے کھلی اور اس نے دیکھا تو کردم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سیما خالہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ آئینور نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پیار سے آئینور کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ سیما خالہ، کردم کہاں ہے؟ بیٹا، آج اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا، کہہ رہا تھا کام ہے، دیر سے آئے گا۔ آئینور کو ایک منٹ لگا سمجھنے میں کہ کردم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آئینور کو پریشان دیکھ کر سیما خالہ نے آخر پوچھا، کیا بات ہے؟ کردم بھی صبح غصے میں گیا تھا اور تم بھی پریشان نظر آ رہی ہو۔ آئینور نے ساری بات سیما خالہ کو بتا دی۔ بیٹا، کردم بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو۔ سیما خالہ، میں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، تو پھر بیٹا کچھ بھی نہ سوچو اور کردم کے لیے اچھے سے تیار ہو جو۔ ٹھیک ہے سیما خالہ، آپ کردم کو کچھ بھی نہ بتائیے گا، میں انہیں سرپرائز دوں گی، اور میں آپ کو کچھ سامان لکھ کر دے رہی ہوں، یہ مجھے منگوا دیں۔ سیما خالہ مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رہے۔ آئینور پورے کمرے کو پھولوں سے سجا دیا اور خود بھی دلہن کی طرح تیار ہوگی۔ آج پہلی دفعہ آئینور یوں تیار ہوئی تھی۔ آئینور کے منع کے باوجود بھی سیما خالہ نے کردم کو فون کیا اور جلدی سے گھر آنے کا کہا۔ کردم بیٹا، آئینور کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دروازہ کھلا اور گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ غفار نے گاڑی کے رکتے ہی کردم کی جانب دروازہ کھولا اور کردم باہر نکلتے ہی قدم بڑھا دیے۔ سیما خالہ، جو کچن سے باہر نکل رہی تھی، کردم کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ کیا ہوا آئینور کو؟ سیما خالہ، کردم سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر گیا تو حیران رہ گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کی نظر سیدھی بیڈ پر گئی، مگر وہاں آئینور نہیں تھی۔ وہ جی بھر کے بد مزہ ہوا اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو ڈریسنگ روم میں جا کر اس کے چینج کیا۔ باہر آیا اور سیما خالہ سے پوچھا، آئینور کہاں ہے؟ سیما خالہ مسکرا دی۔ سیما نے ایک محملی ڈبی کردم کے ہاتھ میں دی، یہ آئینور کو دے دینا بیٹا۔ مگر آئینور ابھی کردم کے کچھ کہنے والا ہی تھا کہ سیما خالہ نے اسے ہاتھ سے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔
کردم کمرے میں داخل ہوا تو آئینور اسے بیڈ پر بیٹھی ہوئی گھونگھٹ میں ملی۔ کردم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دروازہ لاک کرتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کردم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا مگر آئینور نے روک دیا۔ کیوں، کیا ہوا یار، اب اور کتنا تڑپاؤ گی کردم کی جان، پہلے میری منہ دکھائی۔ وہ تو میں نے نہیں لی۔ کردم نے مخملی ڈبیا جو اسے سیما خالہ نے دی تھی وہ اس سے آئینور کو دے دیں۔ آئینور نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ وہ اسے بہت زیادہ پسند آئی۔ میں نے پہنا دوں، اجازت ہے؟ آئینور نے ہاتھ آگے کیا تو کردم نے رنگ پہنا دی اور اس کے ہاتھ پر ایک کس کی۔ اب میری منہ دکھائی، چلو۔ کردم نے آئینور کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی نظر جھکنا ہی بھول گئی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آئینور کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ آئینور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کردم نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو پن سے آزاد کیا اور ایک نظر اسے دیکھ کر جانے اور کردم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب گیا اور اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں آئینور کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں چینج کر لوں؟ وہ دھیمے سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تو کردم نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو آئینور نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں الگ ہی جذبات۔ بعد میں کر لینا، اس کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینک دیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے تو آئینور نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے اس کی کمر پر گرد ہاتھ باندھے حصار تنگ کیا۔ اس نے آئینور کے کان میں محبت سے سرگوشی کی تو اسے بھی اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا اور اپنا آپ چھڑاتے اس سے دور ہو کر اس کی طرف بیٹھ کر کھڑی ہوگی، پیٹھ کر کے کھڑی ہوگی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے سانسیں ہموار کرنے لگی۔ کردم نے مسکراتے اس کے بال آگے کیے اور جھک کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھے اور دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اب ان دونوں کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ نہیں رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جڑے اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کیے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تامتے ہوئے بولا تو آئینور نے اسے دیکھتے ہی سر اثبات میں ہلا دیا۔ کردم اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر جھکا تو آئینور نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کرتے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا۔ کردم نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے منہ کو اونچا کیا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کی شہرک پر لب رکھے۔ آئینور کی جان تب نکلی جب کمر سے قمیض کی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کردم پلیز نہیں، ابھی بس آپ چپ، بس اب باتوں کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ کردم نے دھیرے سے اس کے کندھے سے قمیض کا سر کا ہونٹ رکھے اور اپنے پیار کی بارش سے بھگونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ آئینور بھی سمجھ چکی تھی کہ اب بچاؤ ناممکن ہے، اس لیے خود کو کردم کے حوالے کر دیا اور اسے اپنا آپ سونپ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی اور اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ کر اب وہ اس کے سینے پر اپنی شدتیں لٹا تھا۔ آئینور مچل رہی تھی اور اس کی پناہوں میں، وہ کبھی اس کی پناہوں میں شرماتی اور کبھی سسکتی، لیکن کردم نے بہت پیار سے اسے ساری رات اپنے پیار سے مہکایا۔ آئینور نے ساری رات اس کی باہوں میں گزاری مگر وہ اب اس ظالم کے ظلم سے تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی اس کے وجود سے سفر کر رہا تھا۔ پوری رات کردم نے اسے بہت پیار سے اپنا بنایا تھا۔ صبح جب آئینور کی آنکھ کھلی تو خود کو کردم کے مضبوط حصار کی گرفت میں پایا تھا اور وہ اٹھی اور فریش ہو کر نیچے چلی گئی۔ باقی دنوں کے مقابل آج کی صبح کچھ الگ ہی نکھری سی تھی، یا یوں کہے کہ کردم کو لگ رہی تھی، اور باقی دنوں کی نسبت آج وہ دیر سے جاگا تھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہونے لگا تھا جب آئینور اس کے پاس چلی آئی۔ مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے، میں کراچی سے کچھ ہی کپڑے ساتھ لائی تھی جنہیں دھو کر ان کا رنگ خراب ہو چکا ہے، بار بار استعمال کر رہی تھی مگر اب مزید نہیں کر سکتی۔ آئینور اس کے پیچھے کھڑی آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ کردم نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ گڈ، ویری گڈ، گڈ مارننگ کردم کی جان، گڈ مارننگ۔ آئینور نے بھی بہت پیار سے بولا۔ ٹھیک ہے لیکن رحیم وغیرہ تو جا چکے، میں ایسا کرتا ہوں غفار کو یہی چھوڑ جاتا ہوں، اس کے ساتھ چلی جانا۔ اس کی طرف رخ کرتا ہوا بولا اور اس کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ تو فوراً بولی جو تم اپنے گھر جا کر چکی ہو، اور اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے بول دیا غفار ساتھ جائے گا تو بس، اس کے آگے مزید بحث نہیں، اور یہ پیسے رکھ لو۔ کردم نے اسے کہتے ہوئے وائلٹ سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے پیسے،
میرے پاس وہ بھی حلال کے۔ آئینور منہ بسور کر کہتی ہوئی کمرے کے باہر نکل گئی۔ ایک بار پھر اس کی زبان چلی تھی، مگر اس بار کردم نے غصے کرنے کے بجائے مسکرا دیا۔ پاگل! وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہنوز تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوا تیار ہو رہا تھا۔ گاڑی ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے جا رکی تھی۔ کردم کی ہدایت کے مطابق غفار اسے فوراً ہی لے کر ادھر آ گیا جہاں سے واپس اسے اڈے پر جانا تھا، اس لیے آئینور بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے ساتھ چلی آئی۔ آپ ادھر ہی رکیں، میں ابھی آتی ہوں، آئینور کہتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی کہ غفار فوراً بولا کہ کردم نے آپ کے ساتھ ہی رہنے کو کہا ہے، میں آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دے سکتا، اس لیے میں بھی ساتھ چلوں گا۔ لیکن اور کردم دادا نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی بات نہ سنی جائے۔ غفار اس کی بات کرتا ہوا بولا۔ آئینور چلتی کلستی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ غفار بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ چند دکانوں سے کپڑے لینے کے بعد وہ اور بھی دکانیں دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک رک کر اس کے اپنے پیچھے آتے غفار کو دیکھا، جو اس سے 2 قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ آئینور کے رکنے پر وہ بھی رک گیا۔ کیا اب آپ ہر دکان پر میرے ساتھ جائیں گے؟ نقاب سے جھانکتی آنکھیں غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اور نہیں، آپ کو جو بھی لینا ہے آپ لے کر آ جائیں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ اس کی بات میں چھپا مطلب سمجھ کر وہ فوراً بولا، ٹھیک ہے۔ آئینور آنکھیں گھماتی آگے کو بڑھی، پھر دائیں جانب مڑ گئی۔ غفار وہیں سر جھکائے کھڑا رہا اور اسے کھڑے تھوڑی دیر ہی گزری تھی، تبھی عقب سے آتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، بیٹا نہیں کرو، اسے واپس رکھ دو، آپ کے پاس پہلے ہی بہت کھلونے ہیں۔ آواز سن کر ایک دم اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایک لڑکی کھڑی اپنے بیٹے سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ بچہ دیکھنے میں کوئی 3-4 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ وہیں کھڑی ارد گرد بیگانہ بس ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی نے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی اور وہ ایک دم سے ادھر ادھر دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ پھر وہ بے یقینی سے غفار کو دیکھنے لگی۔ پل بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں شناسائی چمک ابھری تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ماند پڑ گئی۔ وہ آنکھوں میں اجنبی تاثرات لیے رخ موڑ گئی۔ آئمہ کیسی ہو؟ غفار اس کے پاس جا کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہو، وہ جبراً مسکرا کر بولی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ غفار نے بچے کی طرف دیکھا جو اس کے دیکھنے پر اپنی ماں کی ٹانگوں سے لگ گیا۔ تم نے شادی کر لی؟ ہاں۔ اس کے جواب پر غفار نے اس کے چہرے کو دیکھا جو بے تاثر تھا۔ مبارک ہو، وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ میں چلتی ہوں، میرے شوہر انتظار کر رہے ہوں گے، وہ کہہ کر ایک لمحے کی تاخیر کے بعد فوراً وہاں سے چلی گئی۔ غفار کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا، بالکل آپ پر گیا ہے۔ عقب سے آتی آواز پر چونک کر مڑا اور پیچھے آئینور تھی جو کافی دیر سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی معاملہ اس کی سمجھ میں آیا تو بولے بنا نہ رہ سکی، نہیں وہ میرا بیٹا نہیں۔ غفار کو یہ بولنا دشوار لگا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو لگا کہ آپ کی بیوی اور بیٹا تھا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، نہیں وہ میری بیوی اور میرا بیٹا نہیں، وہ تو آئمہ ہے۔ اوہو، وہ لڑکی کیا اٹھا لائی، کچھ ہار سنگار کا سامان بھی لے آتی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سیما خالہ کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ جب اس کی شاپنگ چند جوڑے دیکھ کر وہ بولی، اور کچھ ہار سنگار بھی لے آتی۔ آپ کا اس عمر میں ہار سنگار کا دل کرتا ہے تو مجھے بتا دیتی، میں لے آتی۔ آئینور کپڑے واپس بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی، لڑکی سدھرنا مت، میں اپنے لیے نہیں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ سیما خالہ کا دل اس کی عقل پر ماتم کرنے کو چاہا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں، وہ فوراً بولی، تم سے کون پوچھ رہا ہے پسند ہے کہ نہیں، میں تو کردم بیٹے کی وجہ سے بول رہی ہوں۔ اس کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے لیے سجے سمرے۔ ہاں تو کس نے منع کیا ہے، لے آئے بیوی جو اس کے لیے سجے سمرے۔ اب کی بار سیما خالہ کا دل کیا کہ اسے ایک رکھ کر دے، جو بے پرواہی سے بولے جا رہی تھی، میں تم سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے کی بات کر رہی ہوں، کسی غیر مرد کے لیے نہیں۔ چھوڑے سیما خالہ، آپ بھی کیسے سمجھا رہی ہیں؟ آپ کی آواز پر کردم کی آواز تھی جو لانچ میں داخل ہوا اور اس کی باتیں سن چکا تھا۔ ان دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ اس کی گاڑی کی آواز تک نہ سن سکی۔ کردم کی نظریں خود پر دیکھ کر آئینور چونک کر سر جھکا دیا۔ آج تم جلدی آگے؟ آئینور کی جھجک کی خاطر سیما خالہ نے بات بدلنی چاہی۔ جی آج کچھ خاص کام نہ تھا، کردم کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آئینور نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ آپ بھی نہ سیما خالہ؟ اس نے ہپکی سے سیما خالہ کو دیکھا اور وہ ہنس دیے۔ جیسے ہی